ابھی ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں مختصر سا، اس سے پہلے کہ میں اپنے اگلے مہمان کو دعوت دوں. ہمارے یہ ساتھی میسج ٹی وی سے جو یہ ہمارے ساتھی آئے ہیں، یہ لندن سے تشریف لائے ہیں ماشاءاللہ، اور اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا یہ واحد ٹی وی چینل ہے یا ایک کوشش ہے جو ابھی سٹارٹ ہو رہی ہے. بے شک یہ ٹی وی ابھی آن ایئر نہیں جا سکا، لیکن ان ساتھیوں نے اپنے ہی وسائل پہ، اپنے محدود سے وسائل پہ ایک کام شروع کیا ہے، اور اس کا اندازہ آپ کو ان کی ویب سائٹ دیکھ کے ہوگا. اور یہ ساتھی ابھی آپ کے پاس آئیں گے یہ لیفلیٹ لے کے، تو آپ حضرات اس کو پڑھیں بھی، اور اس کے اوپر جو اپیل بھی لکھی ہے اس کے اوپر بھی عمل کریں. اور یہ حضرات جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں، آپ اس میں ان کا پورا تعاون بھی فرمائیں، ان کے لیے دعا بھی فرمائیں کہ جلد سے جلد یہ ٹی وی جو ہے وہ آن ایئر آ جائے. ابھی فی الحال یہ پروگرام کی ریکارڈنگ کر کے اور علماء کرام کے بیانات جو ہے وہ اپنی ویب سائٹ پہ لگاتے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ آلریڈی دنیا کے مختلف ملکوں میں دیکھا جا رہا ہے. تو آپ ان حضرات کے ساتھ بھرپور تعاون بھی فرمائیں اور ان کے لیے دعا بھی فرمائیں کہ اللہ انہیں مزید ہمت عطا فرمائے تاکہ جلد سے جلد یہ جو ہے وہ آن ایئر جا سکے. 120 ملکوں میں دیکھا جا رہا ہے جی ماشاءاللہ، دنیا کے تقریباً 120 سے زائد ملکوں میں آلریڈی ان ساتھیوں کی جو پروگرام ہیں وہ دیکھے جا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت محنت کر رہے ہیں. میں ابھی اس مختصر وقت میں کچھ نہیں بتا سکتا. آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں www.messagetv.tv messagetv.tv کے جو ہے ان کی ویب سائٹ ہے، اس کے اوپر آپ جا کے دیکھیں گے انشاءاللہ، تو پھر آپ کو ان کے کام کا صحیح تعارف ہوگا کہ یہ کیسے کام کر رہے ہیں. اور میں ان کا خصوصی طور پر شکر گزار بھی ہوں کہ یہ ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے. اب میں اپنے اگلے مہمان کو دعوت دیتا ہوں. پاکستان سے تشریف لائے ہیں، پہلی دفعہ یہاں یو کے اندر اور پہلی دفعہ بریڈ فورڈ کے اندر تشریف لائے خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا عبد الکریم صاحب ندیم دامت برکاتہم العالیہ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں. اتحاد امت کے مقدس عنوان سے شروع ہے اور اب 7:45 ہونے والے ہیں. میرے بعد ہمارے ایک مخدوم مہمان حضرت مولانا انیس احمد صاحب بالگرامی جو انڈیا دیوبند کے فاضل عالم ہیں، ان کا بھی بیان ہونا ہے. 10-12 منٹ والی چھوٹی تقریریں میں نے ابھی یاد نہیں کی، تو میں 3 باتیں بالکل مختصر سی عرض کرتا ہوں. اللہ پھر کبھی زندگی میں لائے گا تو تفصیلی باتیں ہوں گی. ایک بات سیرت طیبہ کے حوالے سے جو اس میں عنوان چل رہا ہے، اور دوسری بات میرے میزبان محترم، میرے مخدوم مکرم اور محسن قاری تصور الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے میرے ذمے وہ عنوان لگایا کہ علماء دیوبند کے دینی، علمی، ملی خدمات کا مختصر سا تذکرہ. اور تیسری چیز جو آپ کا عنوان ہے اتحاد امت، اس حوالے سے یہ 3 باتیں 2-3 منٹ میں مختصر سی 10-12 منٹوں میں اپنی گفتگو سمیٹوں گا تاکہ ہمارے مخدوم بیان کر سکیں. قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے جو جد الانبیاء والمرسلین امام الموحدین سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام کی ایک دعا. سیدنا ابراہیم کے متعلق آتا ہے کہ سئلان ابراہیم کیف کنت خلیلا، سیدنا ابراہیم سے پوچھا گیا کہ آپ اللہ کے خلیل اور دوست کیسے بنے، تو فرمایا بذلت نفسی للنیران ولدی للقربان مالی للزیفان قلبی للرحمن انا خلیل الرحمن. فرمایا میرے رب نے میرا امتحان لیا. اللہ نے کہا خلیل جان پیش کر، میں نے آگ پہ پیش کی، مال پیش کر مہمانوں پہ قربان کیا، وطن پیش کر میں نے گھر بار چھوڑ دیا، اولاد پیش کر بچے کی گردن پہ چھری رکھ دی، دل پیش کر مخلوق سے تعلق توڑ کے خالق سے جوڑ دیا. بھائی نعرے نہیں، نعرے تھوڑے، میری باتوں کو خدا کے لیے سنے، وقت نہیں ہے. میں آنے والے مہمان کا احساس مجھے زیادہ ہے، وہ ہمارے مخدوم ہیں، ان کی جو نسبت ہے وہ اس قدر ہے کہ اس نسبت کے صدقے ہم جیتے ہیں. توجہ سے میری بات کو سمجھیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے میرا امتحان لیا، امتحان کے بعد مجھے اپنا خلیل بنایا. میں کہا کرتا ہوں شاگرد امتحان دے، کامیاب ہو تو استاد انعام دیتا ہے، مرید کامیاب ہو تو مرشد انعام دیتا ہے، اولاد امتحان میں کامیاب ہو تو ماں باپ انعام دیتے ہیں،
اور جب نبی کامیاب ہو تو خدا انعام دیتا ہے۔ انعام کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ باپ نے جیب سے پیسے نکالے، بیٹے کو کہے کبھی تم نے بہت اچھی پڑھائی کی، محنت کی، امتحان دیا، یہ لے تیرا انعام۔ ایک یہ ہے کہ تو نے مجھے خوش کیا، تو بتا تجھے کیا دوں۔ اللہ نے خلیل کو دونوں انعام دیے۔ ایک انعام رب نے اپنی مرضی سے کہا انی جاعلک للناس اماما، اور دوسرا کہا تو مانگ میں دینا چاہتا ہوں۔ اور جب کہا کہ تیری مرضی پہ دینا چاہتا ہوں تو علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اٹھے اور دونوں ہاتھ کعبے کی چوکٹ پہ رکھے اور سر سجدے میں ڈالا۔ میرے آپ جیسا کوئی ہوتا تو کہ شاید دولت مانگتا، شہرت مانگتا، دنیا مانگتا، مال و متاع مانگتا، لیکن خلیل نے کیا مانگا؟ کعبے کی چوکٹ پہ سر سجدے میں ڈال کر وہ چیز مانگی جو یوں کہہ دوں تو بے جانی کہ خدا کی ساری خدائی میں وہ ایک ہی تحفہ تھا۔ کیا مانگا؟ کہا اللہ ربنا وبعث فیہم رسولا، عرش والے تیرا گھر بنایا ہے، آبادی کے لیے پیغمبر عطا کر، مکان بنایا ہے، مکین عطا کر، بیت اللہ بنایا ہے، رسول اللہ عطا کر، مدرسہ بنایا ہے، مدرس عطا کر، درسگاہ بنائی ہے، معلم عطا کر، ادارہ بنایا ہے، محتمم عطا کر، بیت اللہ بنا دیا ہے، رسول اللہ عطا کر۔ خلیل کی دعا اللہ نے قبول فرمائی اور اپنے محبوب عطا فرمایا۔ توجہ فرمائے، بس یہ باتیں دو تین ہیں، مختصر سی، اور اگلی دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھے کہ ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں اور ہمارے آقا اللہ کے حبیب ہیں۔ خلیل بھی دوست کو کہتے ہیں اور حبیب بھی دوست کو کہتے ہیں، مگر فرق کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے خلیل اس یار کو کہتے ہیں جس سے پیار میں سب کچھ لے لو، اور حبیب اسے کہتے ہیں جسے پیار میں سب کچھ دے لو۔ خلیل تو خلیل ہے جان پیش کر، خلیل ہے مال پیش کر، خلیل ہے وطن پیش کر، خلیل ہے اولاد پیش کر، اور جب محبوب کی باری آئی تو تو میرا محبوب ہے، ہاتھوں کو اکٹھا کر، آسمان پہ بادل جمع کروں گا، تو چہرے پہ پھیر، میں می برساؤں گا، تو انگلی سے اشارہ کر، میں چاند کو ٹکڑے کروں گا، تو درختوں کو اشارہ کر، زمین کو چیر کے تیرے قدموں میں لاؤں گا، تو بکری پہ ہاتھ پھیر، دودھ سے بھر دوں گا، تو کنکروں کو ہاتھ میں پکڑ، میں کلمہ پڑھا دوں گا، تو کعبے کی چوکٹ کو پکڑ کر دعا مانگ، میں عمر کو کلمہ پڑھا کے تیرے قدموں میں بھجوا دوں گا، تو ہاتھ اٹھا ابو ہریرہ کی اماں کو کلمے کی دولت سے مالا مال۔ باتیں تو بہت ساری کہنے کی ہیں، لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ خلیل نے اللہ سے اللہ کا محبوب مانگا۔ کیا مانگا بھائی؟ سارے بولو اللہ کا محبوب مانگا۔ بڑے پڑھے لکھے سمجھدار صاحب علم و کمال اور یقیناً یورپ کی دنیا کے زیرک لوگ بیٹھے ہو، دنیا میں کوئی اپنا محبوب بھی کسی کو دیتا ہے؟ آدمی کہتا ہے سب کچھ لے، میرے یار کا نام نہ لے، سب چیز حاضر ہے، محبوب نہیں دیتا۔ بھئی میں اور آپ تو کسی کو نہیں دیتے، خلیل اللہ سے مانگ رہا ہے، رب کیسے دے دے گا؟ یہاں تو کوئی محبوب نہیں دیتا، اللہ کیسے اپنے محبوب دیں گے؟ تو لکھنے والوں نے کمال کی باتیں لکھی ہیں کہ بعض دفعہ یوں ہوا کرتا ہے، خلیل نے کہا اللہ جو کچھ میرے پاس تھا، جو مجھے پیارا تھا، سب کچھ تجھے دیا ہے۔ جان مجھے پیاری تھی، تو نے مانگی دے دی، مال پیارا تھا مانگا دے دیا، وطن پیارا تھا مانگا دے دیا، اولاد پیاری تھی مانگی دے دی، سب کچھ دے دیا ہے۔ اب تو نے خود ہی تو کہا ہے نا کہ مانگ، تو جب تو نے خود کہا ہے تو تو بڑا وعدہ حفاظت کرنے والا رب ہے، اس لیے اب میں وہ تجھ سے مانگتا ہوں کہ سودا ہی کر، میری ہر پیاری چیز تیرے حوالے، تیرا پیارا میرے حوالے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا، یہاں سے علماء نے کئی مسئلے نکالے ہیں، ان میں سے ایک دو مسئلے عرض کرتا ہوں، اس آیت پر گفتگو نہیں ہوتی، وہ پھر کبھی کریں گے۔ ایک مسئلہ اس میں سے یہ ہے کہ آدم سے عیسیٰ تک سب بن مانگے آئے، اور جب حضور کی باری آئی تو خلیل نے کعبے کی چوکٹ کو پکڑ کر مانگا۔ اللہ سمجھانا اور سکھانا یہ چاہتے ہیں کہ دنیا والوں میرا محبوب اتنا سستا نہیں کہ تمہاری گلی کوچوں میں آ جائے۔ جب تک راتوں کو رو رو کے
کے جان دے کے مال دے کے وطن دے کے اولاد مانگ دے کے کعبے کی چوکٹ کو پکڑ کر, اور ایسے نہیں کعبے جیسا مکان بنا کے جس کا معمار خلیل اللہ ہو, جس کا مزدور ذبیح اللہ ہو, جس کا منتظم خود اللہ ہو, جس کا گھر ہے اس گھر کا نام کعبۃ اللہ ہو, جس کو آباد کرنے کے لیے رسول اللہ ہو, جس کا نصاب تعلیم کلام اللہ ہو. اور ایسی جب مقدس جگہ کا انتخاب کیا, پہلے اللہ نے وہ گھر بنوایا, پھر محبوب کو مانگنے کا کہا, بن مانگے نہیں دیا. خلیل نے سب کچھ دیا تب محبوب دیا. اشارہ اس طرف ہے کہ میرا یار اتنا سستا نہیں تمہاری گلیوں میں آ جائے. جب تک خلیل نے سب کچھ دے کے مانگا نہیں دیا, میں نے بھی نہیں. دوسرا مسئلہ ایک اور سمجھایا گیا, ربنا وبعث فیہم رسولا. اس دعا نے ایک اور مسئلہ سمجھا. تصور کی دنیا میں ذرا قاری تصور صاحب بھی بیٹھے ہیں, چلو آپ بھی تصور میں بیٹھے ہیں. تصور کے ساتھ ایک تصور میں آ جائیں کہ اے اللہ تیرا آنے والا محبوب انسانوں میں آئیں گے, جنوں میں آئیں گے, فرشتوں میں آئیں گے, یا کسی اور مخلوق میں آئیں گے. اللہ نے فرمایا میں نا انصاف نہیں, راتوں کو رو رو کے مانگے خلیل دوں جبریل کو, مجھے منصف کون کہے گا. اس لیے انصاف کا تقاضا ہے کہ جس نے مانگا ہے انہی میں سے بھیجوں گا. اس لیے محبوب نے فرمایا میرے رب نے جب مجھے بھیجنے کا فیصلہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات میں مجھے فرشتوں میں نہیں بھیجا, جنوں میں نہیں بھیجا. حضرت انسان کا انتخاب کیا, انسانوں میں انبیاء کا انتخاب کیا, انبیاء میں خلیل کا انتخاب کیا. خلیل کے دو بیٹوں میں جو دعا کے وقت موجود تھے اسماعیل کا انتخاب کیا, ان میں بنو کنانہ کا انتخاب کیا, ان میں بنو قریش کا انتخاب کیا, قریشوں میں بنو ہاشم کا انتخاب کیا, ہاشموں میں عبد المطلب کا انتخاب کیا, عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں عبداللہ کا انتخاب کیا, عبداللہ کے گھر محمد الرسول اللہ کا انتخاب کیا. یہاں ایک مسئلہ اور بھی چھوٹا سا سمجھا دیا کہ محبوب تو یہاں آ, تجھے گھر گھر در در جانے کی ضرورت نہیں ہے. عقیدے کی باتیں ہیں اس لیے میں عرض کر رہا ہوں, میرے ذمہ تھا کہ کچھ عقیدے پر باتیں کروں, اس لیے سارے عقائد بیان کر رہا ہوں. بن مانگے نہیں بھیجا جب تک خلیل نے سب کچھ نہیں دیا, اور پھر یہ کہ ہر جگہ نہیں بھیجا, نبی بنا کے بھیجوں گا. آپ شرق کے نبی, غرب کے نبی, شمال کے نبی, جنوب کے نبی, عرب کے نبی, عجم کے نبی, فرش والوں کے نبی, عرش والوں کے نبی, جنت کے نبی, حور و غلما کے نبی, کائنات کے ذرے ذرے کے نبی, اپنوں کے نبی, غیروں کے نبی, خلق کے نبی, خالق کے نبی. اللہ کے نبی ہیں, حضور کے نہیں, اللہ نہیں تو بنا کے بھیجے. بھئی نبی سب کے ہوں گے لیکن گھر گھر در در پر نہیں آئیں گے, آپ ہر جگہ نہیں جائیں گے. محبوب تو یہاں آ جہاں خلیل نے مانگا ہے, میں پوری کائنات کو تیرے قدموں میں بھیجوں گا. ابو بکر بنو تمیم سے چل کے حضور کے قدموں میں, عمر بنو عدی سے چل کے آقا کی غلامی میں, عثمان بنو امیہ سے اٹھ کر حضور کے قدموں میں, علی بنو قریش سے چل کر آقا کی غلامی میں, سلمان فارس سے اٹھ کر حضور کے قدموں میں, جبریل سدرہ سے اتر کر حضور کے قدموں میں, علی بنو قریش سے چل کے حضور کے قدموں میں, سلمان فارس سے اٹھ کر حضور کے قدموں میں, ابو ہریرہ یمن سے آ کر آقا کی غلامی میں, جناب والا جبریل سدرہ سے اتر کر حضور کی غلامی میں. قرآن کلام رب کا ضرور ہے پر لوح محفوظ سے اتر کر جہاں محبوب وہاں قرآن. آقا مکے میں قرآن مکی بن کے آئے, آقا مدینے میں قرآن مدری بن کے آئے, تاکہ سب کو سمجھ آئے کہ سارے نبی کے در پہ نبی سب کو لے کے خدا کے طرف. یہاں ایک چھوٹا سا مسئلہ اور بھی سمجھ آیا. مجھ سے پہلے حضرت علامہ صاحب بھی اور ابھی جو حضرت قاری صاحب بھی ادب اور بے ادبی کے حوالے سے بڑی پیاری پیاری باتیں کہہ رہے تھے. ان میں سے ایک بات چھوٹی سی عرض کرتا ہوں, تفصیل کا وقت نہیں. گفتگو میں بھی ادب کا لہجہ رکھنا چاہیے. اپنے سے بڑے کا ادب اسلام نے سکھایا ہے, اور یہ یاد رکھو ادب چھوٹے کے ذمے ہے کہ بڑے کا کرے, بڑے کے ذمے نہیں کہ چھوٹے کا کرے. بیٹا پابند ہے باپ کے ادب کا, شاگرد پابند ہے استاد کے ادب کا, مرید پابند ہے مرشد کے ادب کا. باپ پابند نہیں کہ بیٹے کو علامہ صاحب کہے, تو چھوٹا ہے بڑے کے ادب کا پابند. یاد رکھیے پوری کی پوری رب کی مخلوق میرے محبوب کے سامنے شان, مقام, مرتبہ, عظمت کے لحاظ سے چھوٹی ہے, آقا سب سے بڑے. اس کی تفصیل پھر کبھی یا کسی جگہ ہم کٹھے ہوں گے مختلف مقامات پر تو میں اس ادب پر ساری تفصیلی گفتگو کروں گا. لیکن جو بات اب یہاں کہتا ہوں وہ یہ ہے, ہر چھوٹے پہ بڑے کا ادب لازم ہے تو ہم سب پہ حضور کا ادب لازم ہے. اور ادب میں دو چیزوں کا خاص خیال کرنا چاہیے.
ایک تو یہ ہے کہ بڑے کو نام لے کر پکارنا بے ادبی، اور یاد رکھو سب سے بڑا کون ہے؟ نہیں، اللہ اکبر، سارے کو اللہ سب سے، جو سب سے بڑا ہے اور کسی کا پابند نہیں، اس کو پابند کہنا بھی کفر ہے، اس لیے کہ اللہ ہر قسم کی پابندیوں سے پاک ہے۔ تو جو کسی کا پابند نہیں، وہ اپنے محبوب کا ایسے ادب کرے جیسے کوئی پابند ادب کرے، تو میرا سوال یہ ہے کہ جو پابند ہے وہ کیسے ادب کرے؟ اب بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو پابند نہیں، وہ اس نے جب ادب کیا تو یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، القاب کیسے کیسے خدا نے کیا تھا۔ حضرت رسول پاک کو قرآن میں جا بجا، طٰہٰ کہیں پکارا، یاسین کہیں کہا، حامیم کہیں والشمس والضحیٰ، صلاۃ اللہ کلام اللہ، جہاں دیکھا تو یہ دیکھا، اگر لکھا خدا دیکھا، محمد بھی لکھا دیکھا۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ اپنے سے بڑے کے متعلق ایسا لفظ نہ کہو جس سے بے ادبی ظاہر ہو۔ مثلا باپ تو اپنے بیٹے کو کہہ سکتا ہے صبح میرے پاس حاضر ہونا، استاد اپنے شاگرد کو کہہ سکتا ہے کل تو حاضر نہیں تھا، کل تیری غیر حاضری کیوں تھی؟ استاد جی میں اب حاضر ہوں۔ لیکن شاگرد استاد کو نہیں کہہ سکتا کہ استاد جی آپ بھی میرے پاس حاضر ہوں نا۔ مرید نہیں کہتا مرشد کو کہ حضرت شیخ آپ میرے پاس ذرا حاضری دیجئے نا۔ تو یاد رکھو حضور کہتے ہیں جس کی خدمت میں جایا جائے، حاضر کہتے ہیں جسے اپنے پاس بلایا جائے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا حضور ہیں، سارے کو ہمارے آقا، سارے کو ہمارے آقا حضور ہیں۔ جب آقا حضور ہیں تو جبریل حاضر ہے، آقا حضور ہے تو براق حاضر ہے، آقا حضور ہے تو قرآن آقا کے پاس حاضر ہے، آقا حضور ہے تو صدیق عمر عثمان علی طلحہ زبیر حاضر ہے، ارے آقا حضور ہے تو پوری امت مدینے میں روزہ اطہر پہ حاضر ہے، آقا حضور ہے تو سلام پڑھنے کے لیے سارے حاضر ہیں۔ تو آقا حضور ہے، پوری کائنات، بولو بولو، پوری کائنات۔ ارے بھائی اس سے بھی کوئی بڑا بے ادب ہوگا جو جبہ کبا پہن کے خود تو بن جائے حضور قطب عالم، حضور غزالی زمان، حضور راضی دوران، حضور علامہ فقط، اور نبی کو کہے حاضر۔ نہیں سمجھے میری بات، میری بات میں خود کو کہے میں ہوں حضور اور نبی کو کہے میرے نبی میرے سامنے الیاذ باللہ حاضر، اس سے بھی کوئی بڑی بے ادبی ہوگی کائنات میں؟ میں کہتا ہوں 7 سمندر نہا کر بھی وہ کلمہ پڑھے اس بے ادبی سے پاک نہیں ہو۔ تو باتیں دور نہ چلی جائیں۔ میں وہ اسی آیت کی روشنی میں 2-3 مسئلے عرض کر رہا تھا۔ پہلا یہ کہ سب بن مانگے حضور کو مانگا گیا، دوسرا یہ کہ آقا کے قدموں میں سب آئے، حضور کسی کے پاس نہیں گئے، تیسرا مسئلہ میں نے وہاں سے یہ نکالا کہ ساری کائنات میں حضور کو انسانوں میں بھیجا گیا۔ کہہ دو کن میں بھیجا گیا؟ حضرت انسان کا انتخاب کیا گیا، اور محبوب کو جس جگہ بھیجا گیا اللہ کے نبی ایک جگہ ہے، سارے حضور کے قدموں میں آئے۔ اب اگلی بات شروع کرتا ہوں۔ حضور کی بعثت کے مقصد کی 4 چیزیں جن کو قرآن پاک نے بیان کیا ہے: تلاوت آیات، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت اور تزکیہ نفس۔ اب میں اس کی تفصیل پہ بیٹھوں تو بڑی میری ہر مہینے کی نسبت سے ایک کتاب ہے، لیکن یہاں پر ساتھ نہیں ہے، انشاءاللہ آئندہ آنے والے کسی اجتماع تک اس ہفتے میں وہ آ جائیں گی، میں نے پاکستان سے منگوائی ہیں۔ ہر مہینے کی مناسبت سے اس میں 10-10 15-15 مضامین ہیں، اس میں بہت ساری باتیں ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ تلاوت آیات، قرآن کو پڑھنا، دنیا میں جتنی آسمانی کتابیں آئی ہیں کسی کتاب کی تلاوت نہیں، صرف قرآن ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، جس کی تلاوت ہے، اور یہ تلاوت کی وجہ سے آج تک محفوظ ہے۔ جناب والا ہزاروں لاکھوں قرآن کے حافظ ہیں، تو حضور نے پہلا فریضہ سر انجام دیا۔ دوسرا یہ ہے کہ تعلیم کتاب، تلاوت ہے الفاظ پڑھنا، اور تعلیم ہے اس کے معنی اور مطالب کو سمجھنا کہ قرآن کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، اس کے ضمن میں علم حدیث آ جائے گا۔ اور تیسری چیز ہے تعلیم حکمت، اور حکمت کا معنی امام احمد ابن حنبل نے لکھا ہے سنت رسول، جس کا دوسرا مفہوم یہ آئے گا فقہ اسلامی۔
کہ قرآن و سنت سے مسائل کون سے مستنبط ہوتے ہیں. اور چوتھی چیز ہے تزکیہ. اور تزکیہ کا معنی ہے پوری توجہ سے کہ اپنے اندر کو، عقیدے کو پاک کرنا، اعمال کو پاک کرنا، اخلاق کو پاک کرنا، معاشرت کو پاک کرنا، مال کو پاک کرنا. اس تزکیے کے لیے پیغمبر آئے اور اسی تزکیے کے لیے تلاوت آیات تھی، اسی تزکیے کے لیے تعلیم کتاب ہے، اسی تزکیے کے لیے تعلیم حکمت ہے. اور اس تزکیے پر پھر کبھی موقع ملا تو تفصیل سے باتیں کریں گے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، حضور آئے، آپ نے پاک کیا. یہاں پاک کرنے پر بھی ایک بات بتا دوں، حضور پوری کائنات کے نبی ہیں تو اللہ کے نبی نے 1 2 3 4 5 12 14 کو نہیں پاک کیا، بلکہ قیامت تک کی انسانیت کو پاک کیا. حضور نے اپنی زندگی میں ہزاروں کو پاک کیا اور قیامت تک. اب میں دوسرے رخ کی ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. اس وقت یہ چاروں کام جو منصب نبوت کے شایع نشان تھے اللہ نے محبوب کے ذمے لگائے، اس کو ان کو کما حق کو ہو اس دور میں اگر کوئی ادا کر رہا ہے تو علماء اہل سنت، علماء دیوبند کو الحمدللہ. اس پر چھوٹی چھوٹی بات. سب سے پہلے تلاوت آیات ہے. ابھی قاری ادریس صاحب نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی. پاکستان میں ہزاروں مدارس ہیں، پوری دنیا میں سینکڑوں نہیں لاکھوں کی تعداد میں مدارس ہیں جہاں قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی ہے. اور اگر آپ اس طے میں پہنچے کہ یہ کون ہے، کہاں سے پڑھ کے آیا ہے، کس کا شاگرد ہے، تو آپ کو یقیناً بنیاد میں یہی کچھ ملے گا کہ وہ دارالعلوم دیوبند کا فیض ہے جو پوری دنیا میں جاری و ساری ہے. میں جس سال حج پر گیا وہاں ایک بوڑھا شیخ مجھے ملا اور وہ یمن کے علاقے کے عالم تھے، سفید داڑھی تھی. میں ان کے پاس جا کے بیٹھا، لوگ اس کے حلقے میں جمع تھے. تو اس بابے سے جب گفتگو ہوئی تو اس نے مجھے کہا کہ اسی مسجد نبوی میں قاری فتح محمد صاحب پانی پتی رحمہ اللہ ایک بہت بڑے عارف اور بزرگ اللہ والے گزرے ہیں. فرمایا میں نے ان سے قرآن پڑھا تھا اور انہوں نے بتایا کہ جو اس وقت امام نماز پڑھاتا ہے یہ بھی ان کا شاگرد ہے اور وہ قاری فتح محمد پانی پتی دیوبند کا شاگرد ہے. میں اس موضوع کو لمبا نہیں چھیڑتا. تلاوت آیات کے ساتھ تعلیم کتاب کہ قرآن پاک کی معانی، مطالب اور مفہوم. میری مختصر معلومات کے مطابق اس وقت صرف مکتب دیوبند کے علماء نے جو قرآنی تفاسیر عربی، اردو اور مختلف زبانوں میں لکھی ہے ان کی تعداد 250 سے بھی زیادہ ہے. صرف صرف تفسیریں. اور ان میں کئی تفسیریں ایسی ہیں جو کئی جلدوں پر مشتمل ہیں، 20 30 جلدوں کی. بلکہ علامہ افغانی کے 10 سال کے دروس ہمارے بہاولپور کے ایک عزیز نے، ایک بزرگ نے جمع کیے جو ان کا شاگرد تھا. 10 سال کے درس قرآن کو اکٹھا کیا، 10 جلدیں بنی. قرآن کا صرف پہلا پاؤ مکمل ہوا. کیا علم ہے ان لوگوں کے پاس، آدمی اس کا تصور نہیں کر سکتا. تیسری چیز ہے تعلیم حکمت کہ شریعت کے احکامات اور مسائل. یہ مجھ سے پہلے کہہ رہا تھا عزیز رشیدی کہ ارے بھائی ایک گنگوہی جیسا فقیر پیش کرو، ایک مفتی کفایت اللہ دہلوی پیش کرو، ایک مفتی عزیز الرحمان دہلوی پیش کرو، ایک مفتی محمد شفیع پیش کرو، ایک مفتی محمود پیش کرو جو اپنے اپنے میدان میں فقاہت کے وہ امام اور مجتہد اور شہنشاہ تھے کہ بڑے بڑے لوگوں نے ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے. اور میں اگر اس موضوع کو چھیڑوں تو لمبی باتیں ہو جائیں گی. علم تفسیر کی خدمت کی ہے تو ان لوگوں نے، حدیث کی خدمت کی ہے تو ان لوگوں نے، فقہ کی خدمت کی ہے تو ان لوگوں نے، مدارس کا جال بچھایا ہے تو ان لوگوں نے. کسی نے حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ جو دیوبند کا سب سے پہلا شاگرد تھا، استاد بھی محمود ہے، شاگرد بھی محمود ہے. ایک چھوٹے سے انار کے درخت کے نیچے ایک استاد اور شاگرد بیٹھ کر علم کو سیکھ رہے ہیں. اور شاگرد محمود نے جب وہ محمود حسن بن گئے، علامہ زمان بنے، تو کسی نے کہا حضرت آپ کی کوئی تصنیف تو ہمارے سامنے نہیں آئی، آپ اتنے بڑے علامہ کہلاتے ہیں. فرمایا میاں میری تو ہر میدان میں تفسیر ہے، تو میری تصریف ہے، کس میدان کی تصریف دیکھنا چاہتے ہو، کون سی کتاب پڑھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی ہم نے تو کوئی نہیں دیکھی. فرمایا میرے قرآن کی تفسیر میں اگر کوئی تصریف دیکھنا چاہتے ہو شبیر احمد عثمانی کو دیکھ لو، علم حدیث میں میری کوئی تصریف دیکھنا چاہتے ہو میرے شاگرد انور شاہ کو دیکھ لو، اگر فقاہت میں میری کوئی تصریف دیکھنا چاہتے ہو میرے عزیز الرحمان اور کفایت اللہ کو دیکھ لو. فرمایا اگر تم لوگ میری تصریف کو دیکھنا چاہتے ہو سیاست کے
محتاج میں کچھ پڑھنا چاہتے ہو میرے شاگرد عبید اللہ سندھی کو دیکھ لو. اگر تم میری تصریف پڑھنا چاہتے ہو جناب والا تعریف کے محتاج میں مجھے کچھ دیکھنا چاہتے ہو میرے ایک ہی شاگرد تصوف کا امام اشرف علی تھانوی کو دیکھ لو. میرے اگر تم میرے تدبر اور حوصلے کو پڑھنا چاہتے ہو میرے شاگرد حسین احمد مدنی کو دیکھ لو. میری دعوت و تبلیغ کو دیکھنا چاہتے ہو میرے الیاس کو دیکھ لو. میرا ایک ایک شاگرد ایسا ہے. میں علی وجہ بصیرت کہتا ہوں تاریخ میں دو انسان ایسے گزرے ہیں جن کی شاگردوں کی مثال دنیا میں نہ پہلے پیش ہوئی نہ قیامت تک پیش ہو سکے گی. پہلے دور میں امام اعظم نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ امت کا وہ فقیہ اور مجتہد تھا جس کے شاگرد ایک ایک شاگرد ایسا تھا جس کی مثال دنیا نہیں دے سکی. یا دوسرا شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ ہے جن کا ایک ایک شاگرد ایسا ہے جو اپنے زمانے اور اپنے فن کا امام ہے جس کی مثال دنیا میں نہیں. میں اس موضوع کو لمبا نہیں کرتا میں مختصر بات عرض کرتا ہوں. اور تاریخ میں کہا ایک حدیث ہے بڑی عجیب مشکات میں علماء بیٹھے ہیں حضور نے فرمایا قرب قیامت میں یکون فی آخر الزمان امت لہم مثل اجر اولہم. آخر دور میں ایک جماعت آئے گی وہ پہلوں کے نقش قدم پر چلے گی ان جیسے کام کرے گی اللہ ان پچھلوں کو ان جیسا اجر دے گے. آگے بڑی لمبی تفصیل ہے میں صرف اسی کا ایک خاکہ عرض کرنا چاہتا ہوں. تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا کہ اگر پہلے دور میں امام اعظم نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ گزرا جس کی فقاہت کی دنیا مثال نہ دے سکی تو اس دور میں رشید احمد گنگوہی گزرا علماء دیوبند کا وہ عظیم فرزند جس کی مثال دنیا نہیں پیش کر سکتی. اگر اس دور میں احمد ابن حنبل استقامت کا کوہ گرا تھا تو تاریخ نے محمود حسن وہ پیدا کیا جس کی مثال دنیا نہیں دے سکتی. پہلے دور میں ایک استاد اور شاگرد نے بیٹھ کر کٹھی تفسیر لکھی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے جس کا نام جلالین ہے. تو اللہ نے ہمارے اکابر میں ایک استاد اور ایک شاگرد علامہ شبیر احمد عثمانی شاگرد شیخ الہند مولانا محمود حسن استاد اور شاگرد نے بیٹھ کر وہ تفسیر لکھی جس کی مثال دنیا نہیں پیش کر سکتی. میں کہتا ہوں پہلے دور میں اگر اللہ سلام کروڑوں جزا عطا کرے بخاری کی قبر پر اللہ رحمت نازل کرے امام بخاری نے بخاری لکھی ہے تو اس کو سمجھانے کے لیے انور شاہ کشمیری نے جو اس کی شرح لکھی ہے تاریخ میں آج تک اس جیسی کتاب نہیں آ سکی. پہلے دور میں امام مسلم صحیح مسلم لکھ کے گئے ہیں. علامہ شبیر احمد عثمانی نے فتح الملم 5 جلدوں میں لکھی ہے آج تک اس کی مثال دنیا نہیں پیش کر سکی. اگر امام ابو داؤد نے ابو داؤد لکھی ہے بل الموجود ابو داؤد کی شرح مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ نے لکھی جس کی مثال آج دنیا نہیں دے سکتی. اور امام مالک موطا امام مالک لکھ کر گئے. شیخ الحدیث محدث عصر مولانا محمد زکریا کادلوی مہاجر مدنی نے جس وقت اس کی شرح لکھی ایک عرب کے شیخ کو یہ کہنا پڑا قد حنف الموطا. اور زکریا نے کیا موطا امام مالک کی شرح لکھی ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد ایسے لگتا ہے کہ شاید امام مالک بھی ابو حنیفہ کا مقلد بنا. ہمارا ایک ایک عالم بے مثال ایک ایک عالم با کمال ایک ایک عالم لازوال. میں یہ کہہ دوں تو بے جانی خدا کی قسم اگر وہاں بخاری کی قبر سے خوشبو آئی ہے تو یہاں 6 مہینے تک لاہوری کی قبر امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری کی قبر سے اور اب تو ہزاروں ایسے ہیں جن کی قبروں سے جنت کی خوشبو دنیا میں مہکی ہے. اللہ نے دکھایا ہے کہ یہ وہ اہل حق ہیں یہی وہ لوگ ہیں یہ وہ اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں جو پیغمبر کے اس مشن کی تکمیل کر رہے ہیں جس مشن کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو دنیا میں بھیجا تھا. تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اللہ نے ہم اس پر اپنے رب کا جتنا شکریہ ادا کریں کم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے اکابر دیے. میں خانپور ضلع رنجر خان پاکستان میں جس جگہ رہتا ہوں حضرت خیری صاحب بخوبی ہمیں جانتے ہیں مجھے جانتے ہیں. وہ ایک بہت بڑی خانقاہ ہے دین پور شریف کے نام سے. مولانا احمد علی لاہوری انہی کے مرید تھے اور حضرت سید حسین احمد مدنی سلسلہ قادریہ میں ان کے مرید تھے. وہ حضرت خلیفہ غلام محمد فرماتے ہیں جس وقت حضرت شیخ الہند کی دعوت پر میں دیوبند گیا تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ دیوبند ایک مدرسہ ہوگا جیسے عام مدارس ہوتے ہیں استاد شاگرد پڑھتے ہوں لیکن ولی لا ولی میں شناس ولی کو ولی جانتا ہے. فرمایا جس وقت میں وہاں گیا دارالعلوم دیوبند کے اندر انوارات کی بارش ہو رہی تھی. فرمایا باورچی بھی زمانے کے ولی سے کم نہیں تھا. وہاں کے خاک رو بھی اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی نظر آتے تھے.
अल्लाह ने हमें अकाबिर जो अता किया वो सिर्फ इल्म वाले नहीं, वो अमल का भी कमाल है, इल्म में भी कमाल है। ना उनके इल्म की मिसाल है, ना उनके तकवा और रूहानियत की मिसाल है। इसलिए मैं आपसे नसीहतन एक बात करता हूं खुदा के लिए, अपने इन अकाबिर का हमें, लफ्ज तो बड़ा अजीब है, अंधा मुकल्लिद होना चाहिए, इनकी तहकीकात पे 100% एतमाद करें। आखिरी बात ओहो अब तो घड़ी नजर आ गई है मुझे, मैं बात खत्म कर देता हूं। इत्तिहाद उम्मत पर यह गुफ्तगू है। दुनिया में 3 किस्म के इत्तिहाद होते हैं। लोग या तो जबान का इत्तिहाद करते हैं, जबान के हवाले से जो जबान बोलते हैं, या लोगों में रंगत के इत्तिहाद होते हैं, या वतन के इत्तिहाद होते हैं। हर इत्तिहाद फसाद का जरिया है। इसलिए कुरान ने जो जरिया इत्तिहाद बताया है वह है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी कुरान पर इकट्ठे जम जाओ, फैसला रब के कुरान से कराया। मौलाना इंशाअल्लाह इस पर बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू करेंगे। मेरे उस्ताद थे मौलाना मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह, मैंने उनसे बुखारी पढ़ी थी, उनका एक जुमला बताता हूँ। वो फरमाया करते थे इत्तिहाद में बड़ी बरकत है, इत्तिहाद बड़ी ताकत है। जब आदमी मुत्तहिद हो जाए तो बड़े बड़े मुश्किल काम भी आसान हो जाते हैं। तो ये कहकर उन्होंने एक बात कही बड़ी अजीब, फरमाया जानते हो कि अल्लाह सबसे ज्यादा ताकत वाला है। अल्लाह सबसे क्यों? ये सवालिया निशान भाई क्यों? फरमाया इसलिए कि वो एक है। कह दो इसलिए कि वो जिसका कोई शरीक न हो, साजी न हो, ये शिरकत तो कमजोरी है। भाई हम वैसे ही चूंकि मखलूक कमजोर होती है, हम कमजोरियों वाले हैं, इसलिए हमें हुक्म है कि आपस में एक होगे तो ताकत रहेगी। जब तुम टुकड़े हो जाओगे तो तुम्हारी ताकत खत्म हो जाएगी। वो एक है तो सबसे ज्यादा ताकत वाला है। उस एक ने हमें एक फार्मूला दिया जिसका नाम कुरान है, अमली जिंदगी दी जिसका नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। इनके साथ जुड़े रहोगे तो तुम भी एक होकर कामयाब हो जाओगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।